بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکات نبوت کا ظہور۔ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی ہوتی ہے، صبح صادق کی سفیدی شفق کی سرخی سورج کے نکلنے کی خوشخبری دیتی ہے، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع ہونے کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب واقعات اور خوارق عادات بطور علامات ظاہر ہونے لگے جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت کائنات کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اس ویڈیو میں ان علامات کا ذکر کیا جائے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد حضرت بی بی آمنہ کی زبانی بیان کیا جانے والا قصہ ذکر کیا جائے گا۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، ناگہانی باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور برسوں کی خشک سالی رفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ ایک لمحہ میں بجھ جانا، کسرا کے محل کا زلزلہ، ہمدان اور کم کے درمیان 6 میل لمبے اور 6 میل چوڑے بحر ساوا کا یکا یک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہ سب واقعات اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے کہ آفتاب رسالت کے طلوع ہونے کا زمانہ آ گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے کی اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھی۔ پھر ایک دم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کراؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرند پرند کے سامنے پیش کرو، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا، پھر میں نے دیکھا کہ آب ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور ایک منادی اعلان کر رہا ہے، واہ واہ کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا ہے اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت تھا، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی۔ اس نے اس کو 7 مرتبہ دھویا۔ اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحہ کے بعد مجھے سپرد کر دیا گیا۔
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واللہ اعلم۔